اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تم کو چن لیا لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے فخذ ما آتیتک بس پکڑ لو اس کو جو میں نے تم کو عطا کیا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور تم ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ پچھلی آیت کریمہ کا یہ حصہ ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ برقرار رہا تو تم بھی میرا دیدار کر لو گے۔ تجلی آیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی میں چلے گئے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو اس وقت اپنی زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات بول رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، پھر فرمایا میرے کلیم اللہ، یہ عالم ازل سے ہی عالم ارواح کے اندر ہمارے فیصلے ہو چکے ہیں، جو جو مقام اور مرتبہ جس کو دینا تھا وہ ہم نے وہاں پر مقدر فرما دیا، دنیا میں آ کر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ دیدار کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ میں نے دنیا کے اندر اپنے حبیب کے لیے ہی بنایا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہاں عالم ارواح کے اندر تمہارے لیے کلام تھا، تمہارے لیے کلام تھا، تمہارے لیے رسالت تھی، تم نے تمنا کر لی دیدار کی۔ اے میرے کلیم اللہ، پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، آپ کو دیدار نہ ہوا تو کیا اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے ہم نے آپ کو منتخب کر لیا۔ یہ اللہ کا تھوڑا انعام ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، ہم واسطے کے ذریعے سے ان سے کلام کرتے چلے آئے ہیں۔ فرشتہ اللہ کی وحی لے کے آتا ہے، اللہ کا پیغام انہیں سنا جاتا ہے، لیکن ہم آپ سے فرشتے کے واسطے کے بغیر کلام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا تجھ پر انعام ہے۔ اے میرے کلیم، اپنے کلام کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے، پیغام کے لیے تمہیں چن لیا جہان والوں پر۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہٰذا اسی پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کی یہ تمنا بھی پوری فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے چن لیا لوگوں پر اے کلیم تجھے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے۔ جمعے کے اوپر میں نے عرض کیا تھا نا، اللہ اپنے نبیوں کا چناؤ کرتا ہے۔ نبیوں کا کیا کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید سے دلیل آ گئی۔ ان اصطفیتک علی الناس، استفاء کا معنی چننا، انتخاب کرنا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں پر اے میرے کلیم میں نے تجھے چن لیا، انتخاب کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا لوگوں پر انتخاب ہوا تو سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ اپنے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل ذات
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہے۔ مصطفیٰ لقب کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام کا۔ مصطفیٰ کس کا لقب ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لقب ہے مصطفیٰ، چنا ہوا، سبھی کے اندر چنا ہوا۔ موسیٰ کلیم چنے گئے اپنے زمانے کے لوگوں میں، لیکن حضور علیہ السلام چنے گئے ساری مخلوق میں چنے گئے، اس لیے حضور کا لقب کیا ہوا؟ مصطفیٰ۔ چناؤ ہوا، انتخاب، ذات ہوئی لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تجھ پہ کروڑوں درود و سلام۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اس سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہو سکتے۔ چناؤ ہوا تو اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں میں، پچھلے لوگوں میں اگلے لوگوں میں ہوں، لیکن اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ ایک لفظ رہ گیا انا اکرم الاولین والآخرین عند اللہ ولا فخرا، فرمایا اللہ کے ہاں پچھلے لوگوں میں اور اگلے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں، لیکن اس پر میں فخر۔ اور اسی طرح فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، اللہ نے مجھے رسولوں کا قائد بنایا ہے، لیکن میں اس پر فخر۔ حضور اپنی شان بھی بیان کرتے ہیں، ساتھ عاجزی کا بھی اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی فرماتے ہیں میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے روضہ انور سے باہر آنے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے روضے سے سب سے پہلے باہر آنے والے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد عربی ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قائدہم اذا بعثوا، فرمایا لوگ جب اٹھائے جائیں گے اذا وفدوا، فرمایا جب قیامت کے دن وفد کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، ان سب کا قائد میں محمد عربی ہوں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، فرمایا اس وقت میں اللہ کے ہاں خطابت کروں گا جب سبھی کی زبانیں خاموش ہوں گی۔ قیامت کے دن کس کی مجال ہوگی اللہ کے ہاں بولنے کی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سبھی خاموش ہوں گے، لیکن اس وقت بھی میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں خطابت کروں گا، لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا کروں گا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چناؤ ہوا تھا وہ اپنے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کا ہوا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل ذات گرامی ہے۔ سبق سنیے، آیت کریمہ سے پہلا سبق حاصل یہ ہوا کہ اللہ کریم اپنے محبوبوں کو تسلی دیتا ہے، ان کے غم دور کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی تو چونکہ وہ پوری نہ ہو سکی، دل میں غم ہوا تو اللہ پاک نے غم کو دور فرمایا۔ میرے کلیم اللہ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے لوگوں پر رسالت اور کلام کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی عطا فرمائی۔ دوسرا اس آیت کریمہ سے سبق یہ حاصل ہوا کہ اللہ کریم جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو پھر اس نعمت کو سنبھالنا بھی چاہیے، اس نعمت کا شکریہ بھی، نعمت کا مل جانا یہ بھی کمال، لیکن اس نعمت کو محفوظ کرنا یہ بھی، نعمت چھن بھی تو سکتی ہے نا، اس لیے جب نعمت ملے تو اس نعمت کو محفوظ کرنا چاہیے، اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نعمت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس نعمت کا کیا ادا کریں؟
شکریہ ادا کریں. اگر شکریہ ادا کریں گے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے وہ نعمت واپس نہیں لوں گا بلکہ اس نعمت میں ترقی عطا فرماؤں گا. ہاں اس وقت اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے جب اس کی نعمت کا شکریہ ادا. آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غمزدہ ہے، حالات کے ہاتھوں سے مجبور ہے. لیکن اے بندہ مومن، جب تو اپنے اندر غور و فکر کرے تو تیرے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. بجائے اس کی ناشکری کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ کرنے کے، اپنے اندر غور و فکر کر کے اس کی نعمتوں کے شکرانے میں اگر ڈوب جائے تو تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پروردگار اس میں ترقیاں عطا فرما دے گا. پچھلے حالات کو دیکھیں اور اس دور کے حالات کو دیکھیں. کیا اس قارون کو اگر بتا دیا جاتا کہ جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے ہیں، صرف خزانے کی چابیاں کتنے اونٹ اٹھاتے ہیں؟ 70 اونٹ جس کے خزانے کی چابیاں ہی اٹھاتے ہیں. اگر اسے بتا دیا جائے اے قارون تیرے پاس کیا مال و دولت ہے، ساری دنیا کا خزانہ بھی ہو، تو آج کے انسان نے یوں ترقی کر لی ہے کہ ایک ATM کارڈ کے ذریعے سے اپنی جیب میں اس نے سارے خزانے کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا. پرانے زمانے کو دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں. آج تو یہ اپنی گاڑی کی طرف چلتے ہوئے 1 کلومیٹر پہلے دروازہ کھول لیتا ہے. نہ شکری پھر بھی یہی کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، جو ہیں وہ ہیں. نہیں، یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے. اگر غور و فکر کرے تو شکر کے جذبے میں ایسا ڈوب جائے گا کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. پروردگار ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں آخری سبق یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ بزرگی اور فضیلت عمر سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. بزرگی، شان، فضیلت عمر سے نہیں ہوتی